والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله تبارك وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک حکم بہت تاکید کے ساتھ فرمایا ہے اور بہت کثرت کے ساتھ بار بار اس کا حکم فرمایا، اور وہ ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح پڑھا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے متعلق جو ارشادات فرمائے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے اوپر پوری ایک کتاب جمع کی جا سکتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کثرت سے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑ کر صرف اور صرف رات دن بیٹھ کے ذکر کا ہی اہتمام کرتا رہے. حالانکہ ہر انسان کے ساتھ دنیا کی ضروریات لگی ہوئی ہیں، ہر انسان کے ساتھ دنیا کی کوئی نہ کوئی حاجت لگی ہوئی ہے. دنیا کے بھی بہت سے کام انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور دین کے بھی بہت سے کام ہیں جو انسان کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان سارے کاموں کو چھوڑ کر صرف رات دن بیٹھ کے اللہ کا ذکر اور تسبیح کرتا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر جو احسانات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا عظیم احسان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ایک آسان اور انتہائی مختصر ترین راستہ ارشاد فرما دیا، اور اس کے اندر کثرت سے ذکر بھی آ جاتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتلایا، اگر ہم اس کے اوپر عمل کر لیں تو سب سے آسان طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ. اور اس میں یہ بات بھی پوری ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک، انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک، بلکہ موت کے بھی بعد تک ہر موقع کی دعا آپ نے ارشاد فرمائی. یہ موقع موقع کی جو دعائیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسنون اذکار ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ بھی ہے. بہت بڑا معجزہ ہے.
اگر دنیا کا ذہین سے ذہین انسان کوشش کر کے اپنی طرف سے اگر دعا کرنا چاہے تو اتنی جامع دعا نہیں کر سکتا جیسی دعائیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ بھی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں. بعض علماء کرام نے ان کی تعداد 4000 تک بھی لکھی ہے. 4000 معجزات ہیں کم و بیش جن کا ظہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہوا. ان معجزات میں ایک بہت بڑا عظیم معجزہ یہ مسنون دعائیں ہیں موقع موقع. اور ایک ایک دعا ایسی ہے کہ بظاہر الفاظ مختصر ہیں لیکن ان کے اندر معانی اور مطلب کا ایک جہان پوشیدہ ہے. بہت بڑی دنیا چھپی ہوئی ہے. علوم اور معارف کا بہت بڑا عظیم ذخیرہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے اور اللہ کی کتنی بڑی عظیم رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والے خود ہیں اور لینے کا طریقہ بھی خود سکھا دیتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی اور وہ گندم کے درخت سے باوجود منع کرنے کے کھا بیٹھے تو ان کو اپنی اس لغزش پر ندامت ہوئی. تو اب معافی کیسے مانگی جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے جوش میں آئے؟ قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے خود آدم علیہ السلام نے کلمات سیکھے. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں ایسے کلمات ڈالے کہ ان الفاظ میں تم مجھ سے مانگو گے تو میں تمہاری اس لغزش کو معاف کر دوں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یعنی معاف کرنے کا ارادہ فرمایا، نوازنے کا ارادہ فرما لیا تو طریقہ بھی خود ہی سکھلا رہے ہیں کہ ان الفاظ میں مانگو گے تو میری رحمت جوش میں آئے گی، میری مغفرت کے دریا میں انقلاب پیدا ہوگا اور تمہاری مغفرت کا فیصلہ ہو جائے گا. یہ جو دعائیں ہیں یہ ان الفاظ کے اندر جو معانی ہیں وہ تو ہیں ہی جامع، لیکن یہ خود الفاظ اتنے جامع ہیں اور اتنے پیارے اور محبوب کلمات ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ دنیا کے ذہین سے ذہین فطین ترین انسان کی سوچ کی گہرائی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ ان الفاظ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک کلمات سکھائے. تو قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ذکر زیادہ سے زیادہ کرنے کی برکت کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچ جائے گا. دنیا کے اندر جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں اس وقت، جتنے گناہ ہو رہے ہیں، ان کی بنیادی وجہ اللہ کے ذکر سے غفلت ہے. یہ بات یاد رکھیں. حدیث میں فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو زنا کرتے وقت اس کا ایمان نہیں رہتا، وہ ایمان سے خالی ہو جاتا. اور چور جب چوری کر رہا ہوتا تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا. اس وقت مومن نہ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایمان کا نور جو ہے اس کو نصیب نہیں ہوتا، اس کے دل میں ایمان کا استحضار نہیں رہتا. اگر اس کے دل میں ایمان کا استحضار ہوتا اور اس بات کو اس کو احساس ہوتا کہ میں تو مسلمان ہوں، میں نے اللہ اور اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تو وہ کبھی اتنے بڑے جرائم کا ارتکاب نہ کرتا. تو یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں اس وقت جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں، جتنے گناہ ہو رہے ہیں، ان سب کی وجہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غفلت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ حکم دیا کہ میرا ذکر کثرت سے کرو، ہر وقت مجھے یاد کرتے رہو، اس کی برکت سے تم گناہوں سے بچ جاؤ گے. وگرنہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہمارے ذکر کی کیا ضرورت ہے. اللہ الصمد، اللہ تو ہیں ہی بے نیاز، اللہ کو ہمارے ذکر کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے.
حدیث میں فرمایا کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا. روئے زمین کے تمام انسان، اولین و آخرین، تمام انسان اور جنات، پوری روئے زمین پہ بسنے والی ہر مخلوق اگر اس بات پہ جمع ہو جائے کہ ہم نے اللہ کو، اور سارے کے سارے روئے زمین پر سب سے بڑے متقی انسان کی طرح ہو جائے، سب سے زیادہ ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، سب فرما بردار بن جائیں اور مثالی انسان بن جائیں، تو ما زاد ذالک فی ملکی شیئا. یہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عظمت کے اندر ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑے، میری عزت اور جلال کے اندر، میرے مقام کے اندر کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا. اور اس کے برخلاف لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا. اس کے برعکس اگر سارے کے سارے مل کر اس بات پہ عزم کر لیں کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کرنی ہے، والعیاذ باللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں اور نافرمانی پہ تل جائے پوری دنیا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے مقام میں اس سے کوئی کمی واقع نہیں. اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، اس کے اندر کوئی ذرہ برابر کمی نہیں آئی. اللہ تعالیٰ کو ہمارے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن جو بار بار کہہ رہے کہ اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو، تو اس میں ہمارا فائدہ ہے کہ تم ذکر کرو گے تو اس کی برکت سے تمہارا ایمان مستحضر رہے گا، اور ہر وقت تمہارے دل میں یہ بات ہوگی کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو گناہوں سے تم بچ جاؤ. دوسری جگہ فرمایا والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی خواتین، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑی مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. ایک معروف محدث ہیں، بہت بڑے چوٹی کے امام ہیں حدیث میں، علامہ ابن صلاح رحمہ اللہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ قرآن مجید کی اس آیت کا مصداق کون ہے؟ یہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی خواتین، ان کے لیے ہم نے اتنی بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی مغفرت، یہ کثرت سے ذکر کرنے والوں سے کون مراد ہے؟ تو علامہ ابن صلاح رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ خوش قسمت مسلمان ہیں جو موقع موقع کی دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، صبح و شام کی دعائیں، اور ہر موقع کی جو دعا پڑھنے والے ہیں وہ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں میں شامل ہو جائیں. معلوم ہوا کہ کثرت سے ذکر کرنے کا بہترین، مختصر اور آسان ترین راستہ یہ ہے کہ ہم موقع موقع کی دعائیں یاد کر لیں اور ان کا اہتمام کر لیں، تو کثرت سے ذکر کرنے والوں میں ہمارا نام شامل ہو جائے. کتنا آسان نسخہ ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت بہت بڑی عظیم نیکی ہے، تہجد بہت بڑی عظیم نیکی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت بڑی نیکی، نماز بہت بڑی نیکی، ہر نیکی کا اپنا ایک مقام ہے. لیکن علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، جنہوں نے بخاری شریف کی سب سے بڑی شرح دنیا میں لکھی، اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ بخاری شریف کی شرح کا قرض امت کے علماء کے ذمہ باقی تھا، جو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھ کر چکا دیا ہے. فتح الباری کے نام سے انہوں نے بخاری شریف کی بہت بڑی عظیم شرح لکھی، اور یہ وہ شخصیت ہے جن کو جبل الحدیث کا لقب دیا گیا، علم حدیث کے پہاڑ، یعنی علم کا دریا تھے. ان کی شرح کا مطالعہ کریں تو حیران ہو جاتے ہیں کیا نکات انہوں نے بیان فرمائے اس سمے اپنی شرح کے اندر حدیث کی. وہ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ذکر جو ہے، سب سے افضل ذکر موقع کی دعا ہے. ہر موقع کی جو دعا ہے وہ سب سے بڑا افضل ذکر وہی ہے. مثلا دیکھیں، میں عام سے ایک مثال دیتا ہوں کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت آپ نے دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ہمارے بزرگ بڑی پیاری بات فرمانے کے دیکھیں، اگر ایک آدمی بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کھڑے ہو کر پورا قرآن مجید کا ایک پارہ پڑھ لے، سورۃ یاسین شریف پڑھ لے، یا پورا قرآن تلاوت کر کے پھر بیت الخلاء میں چلا جائے، اور ایک بندہ وہ ہے جو یہ مختصر سی دعا پڑھتا ہے جس کے اوپر چند سیکنڈ لگتے ہیں، تو فرمایا کہ جو پورا قرآن پڑھ کے جا رہا ہے نا، اس کو وہ اجر نہیں ملے گا جو ایک مختصر سی دعا پڑھ کے جا رہا ہے. یہ ایک عجیب بات ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس موقع کی دعا جو ہے، اس موقع کا جو ذکر ہے وہ یہی ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، حضور کی سنت یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے، آپ تلاوت نہیں فرماتے تھے.
ایک آدمی کہے کہ میں بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے وضو کروں گا، 2 رکعت نفل پڑھوں گا، لمبی دعا کروں گا، پھر جاؤں گا، ایک مثال ہے. 2 رکعت نفل ادا کر کے لمبی دعا کر کے پھر میں جا کے کھانا کھاؤں گا. ٹھیک ہے، یہ ایک اپنی جگہ پر نیکی ہے، لیکن سنت عمل یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بیٹھ کے بس صرف بسم اللہ پڑھیں گے، تو اس موقع کی سب سے بڑی نیکی یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موقع نہیں چھوڑا جس موقع کی دعا نے سکھائی. میں نے بتایا کہ صبح بیدار ہونے سے لے کر رات کے سونے تک، حتیٰ کہ انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی زندگی کے آخری دن تک، بلکہ موت کے بعد تک کی بھی دعائیں موجود ہیں. جب انسان فوت ہو جائے تو اس کے اوپر کیا پڑھنا ہے؟ نماز جنازہ کی دعائیں اللہ کے نبی نے نہیں سکھائی. دفن کے وقت کی دعا اللہ کے نبی نے سکھائی. ہر موقع کی دعا سکھائی گئی ہے. اور جب بندہ فوت ہو جائے تو اس کی قبر پہ کیا مانگنا ہے، اس کی دعا سکھائی گئی ہے. تو یہ ہر موقع کی دعا یہ افضل الذکر ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کا بہترین طریقہ ارشاد فرمایا. ورنہ کس کے پاس وقت ہے کہ 24 گھنٹے بیٹھ کے بندہ تسبیح لے کے بیٹھا رہا اور ذکر کرتا رہے، یا ہر وقت بیٹھ کے انسان تلاوت میں مصروف رہے؟ اتنا تو وقت نہیں ہے کسی کے پاس. ٹھیک ہے، جتنا آپ سے ہو سکے مختصر آپ تلاوت کا معمول رکھیں. 1 پارہ پڑھیں، 2 پارے پڑھیں، 5 پارے پڑھیں، یہ آپ کی اپنی سعادت ہوگی. اللہ کا ذکر بھی کریں، ہاں جی، موقع موقع کے اذکار. لیکن مسنون دعائیں موقع کی، ان کی فضیلت سب سے زیادہ ہے. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج ہماری نگاہ ظاہری اسباب کے اوپر ہے. ہاں جی، ظاہری اسباب کے اوپر، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. اگر آج کوئی بیمار ہو جائے نا، بیمار ہو جائے تو سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس بات. یہ عجیب بات ہے کہ ڈاکٹر کے نسخے کے اوپر ہمارا اعتماد ہے، لیکن جو دنیا کے تمام ڈاکٹروں کے سردار تھے، سید الاطباء والحکماء تھے، جن کے دربار میں اور جن کی بارگاہ میں دنیا کے سارے مریض شفا پاتے ہیں، ان کے نسخے پر اعتماد کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر وہ یقین نہیں ہے جو ڈاکٹر کی گولی پر آج اعتماد آج کے مسلمان کو. ٹھیک ہے، علاج بھی سنت ہے، علاج کریں، لیکن علاج سے پہلے کا عمل یہ کہ آپ مصنوع دعا کا اہتمام بھی کریں. یاد رکھیں، جب بھی کوئی بیماری ہے یا تکلیف ہے تو اس میں یہ ادب بتلایا گیا کہ پہلے صدقہ نکالیں، جو آپ کی توفیق ہے کچھ نہ کچھ صدقہ کریں. اور صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ کے خوب گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، دعا کا اہتمام کریں اور مصنون دعا بھی پڑھیں. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو اسلام لانے کے بعد سے مجھے ایک تکلیف شروع ہو گئی جسم میں. ان کے الفاظ حدیث میں نقل فرمائے کہ یجد فی جسدہ منذ ما اسلم، جب سے مسلمان ہوا اس وقت سے اپنے جسم میں تکلیف محسوس کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جس جگہ پر تمہیں تکلیف ہوتی ہے نا، اس جگہ پہ ہاتھ رکھو، 3 دفعہ پڑھو بسم اللہ، اور اس کے بعد پڑھو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. ایک روایت میں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. یہ ایک مختصر سی دعا ہے، کتنے منٹ لگتے ہیں اس پہ؟ 1 منٹ بھی نہیں لگتا. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما، کہ جو تکلیف میں اپنے جسم میں محسوس کر رہا ہوں، اس کی تکلیف سے، اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ کی قدرت اور اللہ کی عزت کی پناہ میں آ رہا ہوں. میں اللہ سے پناہ مانگ رہا ہوں کہ اللہ اس تکلیف سے مجھے شفا نصیب فرما. اب مختصر سی دعا ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگتا اس دعا کے پڑھنے پر. لیکن صحابی فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اس دعا کا اہتمام کیا، چند دنوں کے اندر میرے جسم کی ساری تکلیف ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی. بات تو یقین کی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم کسی بیمار کو پوچھنے کے لیے جاتے ہیں نا تو جا کے وہاں گپوں میں لگ جاتے ہیں، اور دنیا جہان کا سارا تبصرہ ہم وہاں کر رہے ہوتے ہیں مریض کے پاس بیٹھ کے. وہ ادھر کا ٹھیک ہے، نیت اچھی ہے بھی تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے، اس نیت سے گپ شپ لگانا یہ ٹھیک ہے، لیکن اس موقع پر جو اصل کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب آپ کسی مریض کی عیادت کریں تو وہاں اس کے پاس جا کے دعا کریں. اور حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا من عاد مریضا فلم يحضر اجلہ قال عنده 7 مرات اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک الا عافاه ایاه. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے پاس جب تم مریض کے پاس عیادت کے لیے جاؤ، اگر اس کی موت کا وقت آیا ہوا نہیں، دیکھو موت کا وقت اگر آ چکا ہے تو اس کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا.
اگر موت اس کی نہیں آئی ہوئی، اس وقت میں موت مقدر نہیں ہے، تو بڑے سے بڑے مریض کے پاس بیٹھ کے 7 مرتبہ پڑھیں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. سبحان اللہ، کتنی مختصر سی دعا ہے. 7 مرتبہ پڑھ کے یہ دعا پڑھیں. میں عظمت والے رب سے جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے اس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ آپ کو شفا نصیب فرما دے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. ہر مسلمان کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے. فرمایا 7 مرتبہ پڑھے، عافا ہوئی، یا اللہ اس کو یقیناً شفا نصیب فرما دے. یقیناً یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے. دیکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر، اس سے آپ کی زبان سے سچی زبان تو دنیا کی ہو ہی نہیں سکتی نا کسی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان لسان نبوت یہ ضمانت اٹھا رہی ہے تو میں کہ تم 7 مرتبہ یقین کے ساتھ مریض کے پاس پڑھو اور یقین اس کو شفا ہو جائے. اور میں نے اس کا بارہا زندگی میں تجربہ کیا. یقین کریں میں تو گناہ گار انسان ہوں، میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا. اکثر جب بھی کسی مریض کے پاس ہمارے ایک عزیز کا حادثہ ہوا اور بڑا سخت حادثہ ہوا، موٹر سائیکل پہ، بچنے کی امید نہیں تھی، بہت سخت پریشان ہوا. بڑے عرصے کے بعد بیچارے کئی ماہ لگ گئے. مجھے جب پتا چلا میں بعد میں گیا ان کے پاس، تو ان کے پاس بیٹھ کے بابا بلند 7 مرتبہ میں نے، عالم ہے ماشاءاللہ، 7 مرتبہ میں نے یہ دعا پڑھی. وہ ہنس پڑے. میں نے کہا کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ پتہ نہیں کتنے لوگ میری عیادت کے لیے آئے، شاید سینکڑوں میں ہوں گے لوگ عیادت کرنے والے. انہوں نے کہا کہ آپ پہلے آدمی ہیں جو یہ دعا پڑھ رہے ہیں، کہ بڑے بڑے علماء بھی ہے، کسی نے یہ دعا نہیں پڑھی. غالباً ایک عالم کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے دعا پڑھی، ایک آپ نے پڑھی یہ دعا. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں علم میں تو یہ چیز ہوتی ہے لیکن ہمارا استحضار نہیں ہوتا، عمل کی عادت ڈالیں. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ اس وقت حیات تھے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ انڈیا کے رہنے والے آئے ہوئے تھے وہیں پر کراچی میں. حضرت حکیم اختر صاحب کے شیخ تھے. حکیم صاحب نے بتایا کہ مفتی صاحب بیمار ہیں، انہوں نے فرمایا ان کی عیادت کرنے کے لیے جاتے. حضرت کی عیادت کے لیے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب خود تشریف لائے. تو حضرت کے وہاں خدام جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی بڑے علماء تھے اور بڑے بڑے مفتیان اکرام تھے سارے. تو آتے ہی پوچھا تو مان لگے کہ مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کے آپ حضرات نے وہ دعا پڑھی ہے جو حدیث میں فرمائے گی 7 مرتبہ. ہمارے استاد فرما رہے تھے کہ ہمیں بڑی شرمندگی ہوئی سن کے، بڑی ندامت ہوئی کہ یہ واقعی یہ دعا 12 حدیث میں پڑھی، نظر سے گزری لیکن ادھر استحضار ہی نہیں تھا، بالکل ہمیں خیال ہی نہیں آیا. تو حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھی. اللہ پاک نے حضرت کو شفا نصیب فرما دی. اب بات یہ ہے کہ بات تو یقین کی ہے، ہماری دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ 2 وجہوں سے ہماری دعائیں بے اثر ہیں. آج ہماری دعا میں کہتے ہیں ہم بھی دعائیں پڑھتے ہیں، اثر تو نہیں ہوتا. تو ایک بنیادی وجہ یقین کا نہ ہونا. ہم دعا پڑھ جاتے ہیں، رٹی رٹائے دعائیں پڑھ لیتے ہیں، یقین سے نہیں پڑھتے. آپ اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی یقین انشاءاللہ اس میں شفا ہوگی. یقین کے ساتھ پڑھیں اور دوسرا پابندی کے ساتھ پڑھیں. یقین اور مواظبت یہ 2 شرطیں یاد رکھیں. یقین کے ساتھ دعا پڑھیں گے اور پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، یقیناً شفا ملے گی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مریض کے پاس جب جائیں تو مریض کے پاس بیٹھ کے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں. اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جب مریض کے پاس بیٹھو تو اس کو یہ الفاظ کہو لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے، اس گناہوں سے صاف کر دینے والی ہے یہ بیماری، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا نصیب فرمائے. اس کے لیے حوصلہ افزائی کریں، اس کی حوصلے کے کلمات کہیں. یہ حدیث میں ترغیب دی گئی اور دعا بھی سکھائی آپ سمجھنا، اور بڑی جامع ترین دعا ہے یہ. دعا بھی یاد رکھنی چاہیے. مریض کے پاس بیٹھ کے بھی اللہ سے مانگے، ویسے بھی دعا کریں. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. بہت بڑی پیاری دعا. اذهب الباس رب الناس، اے لوگوں کے رب، اے پروردگار آپ تکلیف دور فرما دیجیے. واشفی اور شفا نصیب فرمائیے. انت شافی آپ ہی شفا دینے والے ہیں. لا شفاء الا شفاء، آپ کے شفا کے علاوہ تو کوئی شفا دے ہی نہیں سکتا. شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا نصیب فرمائیں کہ بیماری کا نام و نشان باقی نہ رہے، بیماری ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. اب ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں تو بیماریاں کیوں نہ ختم ہوں. لیکن ہماری دوڑ لگ جاتی ہے، باہر ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں، عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں، وظیفے پوچھتے پھرتے ہیں. سب سے بڑا وظیفہ جو ہے یاد رکھیں، سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ان سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا. آج لوگ عاملوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں. میں اکثر کہتا رہتا ہوں نا کہ لوگ عاملوں کے پیچھے دوڑ لگاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہماری پریشانی. یہ یاد رکھیں، میں پورے یقین کے ساتھ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی ایسا دنیا کی کسی قسم کے حوالے دنیا کے حوالے سے کوئی آپ کی پریشانی ہے یا آخرت کے حوالے سے کوئی پریشانی، ہر بیماری، ہر پریشانی کا حل، ہر مصیبت کا حل مصنون دعاؤں میں اللہ کے محبوب نے بیان فرما دیا. آپ پورے یقین کے ساتھ دعا کا اہتمام کریں. اپنے
الفاظ میں بھی مانگے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائیں وہ بھی مانگے تو یقیناً ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے۔ یہ تو ایک دنیا کا فائدہ، اور آخرت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرے گا۔ اور دنیا کا فائدہ یہ کہ زندگی میں بہار آ جائے گی، ہماری زندگیوں میں بھی بہار آئے گی اور آخرت کے اندر اجر و ثواب اور خیر و برکت کے ڈھیر ملیں گے انشاءاللہ۔ ایک انبار لگیں گے نیکیوں کے قیامت والے۔ ہمیں اس کا اندازہ یہ نہیں، ہمیں تو آگے چل کے پتہ چلتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں بیماریوں کا علاج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ذریعے آپ کر کے اور پریشانی اور مصیبت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب دعائیں، الگ الگ دعائیں سکھائی ہیں۔ کوئی آدمی پریشان ہے، کوئی مصیبت زدہ ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تمام ازواج مطہرات کو جمع فرمایا، اور تمام ازواج مطہرات کو جمع فرما کر ہمیں نصیحت کے طور پر آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری زندگی میں جب کوئی مشکل گھڑی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی دکھ آئے، دیکھا ہر انسان پہ مصیبت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، تو فرمایا کہ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بی شیئا۔ اللہ کیا عجیب دعا، مختصر سی دعا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بی شیئا، اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ اور کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ فرمایا کہ یہ دعا پڑھے انشاءاللہ زندگی کا ہر غم دور ہوگا، ہر مصیبت چلے گی۔ اور سورۃ توبہ کی آخری آیت حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اس پر بھی حدیث میں بشارت سنائی گئی۔ فرمایا کہ جو 7 مرتبہ صبح و شام یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائیں گے اور اس کے سارے کام اپنے ذمہ لے لیں گے اللہ تعالیٰ۔ آپ یہ چاہتے ہیں ہمارے سارے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیں اور اللہ تعالیٰ میں ہر فکر سے آزاد فرما دیں۔ فرمایا کہ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو۔ ایک بہت بڑے محدث کے حالات میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے اپنی زندگی بھر کا تجربہ لکھا۔ فرمایا میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے کہ جب بھی میرے اوپر کسی میں صبح و شام ان دعاؤں کو ہمیشہ پڑھتا ہوں، آج تک میری زندگی میں کوئی غم نہیں آیا۔ یہ ایک بہت بڑے محدث کی بات سنا رہا ہوں، وہ فرمان لگے میں صبح و شام یہ 2 دعائیں پڑھتا ہوں، دوسری دعائیں بھی پڑھتے ہیں، یہ دعائیں بڑے اہتمام سے پڑھتا ہوں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا اور حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ فرمایا یہ 2 دعائیں صبح و شام 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے کہ پوری زندگی میں کوئی غم آیا میرے اوپر، کوئی دکھ آیا، مجھے پوری زندگی میں یاد ہی نہیں پڑتا۔ ایسا غم جو انسان کو ہلکا کر دے اور بالکل بوجھ ہل کر دے، فرمایا کہ ایسا کوئی غم مجھے یاد نہیں ہے جو میری زندگی میں آیا۔ بات تو یقین کی ہے۔ ہاں جی، حدیث میں ایک اور عجیب ترین دعا کو سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من عبد اصابه هم ولا حزن ما من عبد قط اصابه، فرمایا کہ کوئی بھی انسان ایسا ہے جس کو کوئی غم ہے یا کوئی تکلیف ہے، وہ ایک دعا پڑھ لے تو اس پہ کیا بشارت سنائی، الا اذهب الله همه، فرمایا کہ اللہ یقیناً اس کے سارے غم کو بھی دور فرما دیتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر فرمایا وابدله مکان حزنه فرجا، اور اس کے غم کو اللہ خوشی میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے، غم بھی دور ہو گیا اور پھر اللہ اس غم کو خوشی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک عالم دین ہے ہمارے شہر میں رہنے والے، ایک دو مجھے سنانے لگے کہ میں کچھ ان کا سلسلہ ایسا ہے کہ اس میں تھوڑی زیادہ پریشانیاں ہیں، تو فرمانے لگے کہ میں یہ دعا جب سے حدیث میں پڑھی ہے تو اس دعا کو میں پڑھ لیتا ہوں، میرا ہمیشہ کا تجربہ ہے زندگی بھر کا کہ اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے مجھے نادرا آفس بار بار جانا پڑتا ہے، کچھ نو مسلموں کے سلسلے میں وہ کام کرتے ہیں، تو کہنے لگے مجھے نادرا آفس بار بار جانا پڑتا ہے، جو بڑا مشکل کام ہے، نادرا آفس میں تو بندہ جا کے پھنس جاتا ہے، جتنے بھی سرکاری دفاتر میں وہاں تو کام بھی مشکل سے ہوتے ہیں نا، بندے کے کئی دن لگ جاتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے ہمیشہ کا معمول یہ دعا میں پڑھ لیتا ہوں جو ابھی میں بتانے لگا ہوں، یہ دعا میں پڑھتا ہوں، تو فرمایا کہ میرا ہمیشہ کا معمول ہے یہ دعا پڑھ کر میں جب بھی جاتا ہوں تو آج تک میرے لیے کوئی پریشانی، بلکہ الٹا یہ پریشانی میرے لیے بالکل صحیح حدیث کے مطابق خوشحالی کا ذریعہ خوشی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ میں جس سے ڈر رہا ہوں کہ پریشانی آئے گی، اللہ تعالیٰ اس غم کو خوشی میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ دعا تھوڑی سی لمبی ہے لیکن یہ ہر مسلمان کو یاد کرنی چاہیے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ یہ بڑی جامع دعا ہے کہ اس میں اے اللہ میں آپ کا بندہ، میرے ماں باپ بھی آپ کے بندے ہیں، میرے ماں باپ بھی آپ کے بندے ہیں، ناصیتی بیدک میرا سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک میں اس بات کو جانتا ہوں کہ میرے ہر معاملہ آپ کا ہی چلتا ہے، عدل فی قضاؤک اور یہ بھی میرا عقیدہ ہے کہ آپ میرے بارے میں جو فیصلہ فرماتے ہیں وہ عدل پر مبنی ہوتا ہے، انصاف کے اوپر مبنی۔ اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک میں آپ کے ہر اس نام سے آپ سے درخواست کرتا ہوں جو نام آپ نے
अपना खुद तजवीज़ फरमाया, और अंज़लतहु फी किताब, या किसी किताब में आपने उसको उतारा, और अल्लमतहु अहदम मिन खल्क़िक, या आपने अपने मखलूक में से किसी को वो दुआ अपना नाम सिखाया, अब इस्तअसरत बिही फी इल्मिल गैब इंदक, या अपनी हिकमत के तहत उसको अपने गैब में खजाने में रखा उसको, अन तजअल, दुआ क्या मांगी आखिर में, अन तजअल कुरआन रबीअ क़ल्बी, आप कुरान मजीद को मेरे दिल की बहार बना दें, व नूर सदरी, और मेरे सीने का नूर बना दें, जला हुज़्नी व ज़हाब हम्मी, और कुरान को मेरे गमों और दुखों का मुदावा बना। ये दुआ फरमाया कि इस दुआ पर ये बिशारत है, अल्लाह ताला यकीनन उसके गम को भी दूर फरमा देते हैं और उसके गम को खुशी में तब्दील फरमा देते हैं। अब अंदाजा करें गम दुख। एक दुआ है कि बड़ी प्यारी, अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन व अस्लिह ली शानी कुल्लह ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाह मैं आप ही की रहमत का उम्मीदवार हूँ, या अल्लाह मुझे एक लम्हे के लिए भी अपने हाल पे ना छोड़ना, या अल्लाह मुझे अपने हवाले ना करना, मेरे सारे काम आप अपनी रहमत से ही दुरुस्त फरमा दें, आपके सिवा कोई माबूद नहीं। ये दुआ है, बड़ी प्यारी दुआ है, मुख्तसर सी दुआ है, और भी बहुत सी दुआएं, लेकिन मैं वक्त की कमी होने की वजह से छोड़ रहा हूँ उनको। तो ये मुख्तसर चंद दुआएं आपको बताई कि गम और परेशानी में अल्लाह के माफ़ से ये दुआ से, अगर आप मकरूज हैं उसके ऊपर मुस्तकिल दुआएं सिखाई हैं। नबी करीम हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं हाजिर हुआ, मेरे ऊपर कर्ज हो गया बहुत ज्यादा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सूरत आल इमरान की दो आयतें बताई, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, और उससे अगली तुलिजुल लैल फिन नहार, ये दो आयतें, और उसके बाद एक दुआ सिखाई। हम फरमाया कि इस दुआ को तुम पढ़ोगे, इन दो आयतों को दुआ को, तो तुम्हारा जितना भी कर्ज होगा अल्लाह यकीनन उसको उतार देंगे। बड़ी जामे दुआ है। रहमान दुनिया वल आखिरति व रहीमहुमा तुती मन तशाउ मिनहुमा व तमनउ मन तशा, इरहमनी रहमतन तुगनीनी बिहा और रहमति मन सिवाक, अल्लाहुम्मा अगनिनी मिनल फ़क्र वक़्नि अन्नि दैन। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ फरमाते, एक आदमी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, कहने लगा हज़रत मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ हूँ, पूरी कोशिश के बावजूद मेरा कर्ज अदा नहीं हो रहा, मैं मुखलिस हूँ, कर्ज अदा करना चाहता हूँ, पूरी कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, आप मेरे साथ मुआवनत फरमाएं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं तुम्हें वो कलमात ना सिखा दूं जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखाए, और आपने ये फरमाया था कि अगर उहद पहाड़ के बराबर भी तुम्हारे ऊपर कर्ज होगा तो वो कर्ज तुम्हारा उतर जाएगा, तो मैं जरूर सिखाएं। उन्हें दुआ सिखाई, मुख्तसर सी दुआ, अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक वअग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, अल्लाह मुझे हराम से बचाकर हलाल रोजी अता काफी फरमा दीजिए, और अपने फजल से मुझे अपने गैर से मुस्तगनी फरमा दे, मुझे गैर से या अल्लाह मुझे बेनियाज कर दे, मुझे अपने दर का मोहताज बना। ये मुख्तसर सी दुआ है, और इसका तजर्बा किया, बहुत से उलमा ने तजर्बा किया कि इस दुआ की कसरत से अल्लाह हर कर्ज को दूर। ये तो मुख्तसर, जो पहले मैंने दुआ पढ़ी वो तो लंबी थी, चले ये दुआ तो मुख्तसर है, अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक वअग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, मुख्तसर दुआ। आप हैरान होंगे कि हदीस के अंदर थकावट का इलाज बताया अल्लाह के नबी ने, बाकी सारी परेशानियां बीमारियां तो सारी अपनी जगह पर, थकावट का इलाज भी मौजूद है। हाँ, आप कहेंगे भी थकावट का क्या इलाज है, वो थकावट का इलाज अब सबको मालूम है, वो सबको याद है, उसको सिखाने की जरूरत ही नहीं है। और वो क्या है, तस्बीहात फातिमी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आपकी लाडली बेटी और जन्नत की खवातीन की सरदार सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा हाजिर हुई और अर्ज की, अब्बा जान मैं घर के काम काज की वजह से मैं इंतहाई थकावट मुझे हो जाती है, बहुत ज्यादा थक जाती हूँ मैं। चक्की पीसी थी अपने हाथों से, हाँ जी, और अपने कंधों के ऊपर मशकीलें उठाती थी हदीस में, और घर का झाड़ू भी खुद लगा, तो सारे घर के काम काज फरमाए मेरे हाथों के अंदर निशान पड़ जाते, मैं थक जाती हूँ, चकनाचूर हो जाती हूँ थकावट की वजह से। अब्बा जान मुझे आप कोई खादिम या लौंडी अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुलाम आए हुए थे, लौंडियां भी थी। हज़रत अली ने आके बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खादिम गुलाम और लौंडियां आई हुई हो, तो अगर आप मुनासिब तो चली जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर देना चाहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या मुश्किल थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की, अपनी लाडली बेटी की लख्ते जिगर की तरबियत फरमाई कि दुनिया का दुख जो है ये तो 4 दिन का है, ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन हमेशा हमेशा का जो सुख है ना वो हासिल करो। आपने क्या फरमाया कि मेरी बेटी मैं तुम्हें ऐसा खजाना ना बता दूं जो तुम्हारे लिए लौंडियों और गुलामों से बदर जहां बेहतर, ऐसा खजाना तुम्हें बता दूं मैं मैं तुम्हारी थकावट भी खत्म हो जाए, तुम्हारी थकावट दूर हो जाएगी और अजर भी लिखा जाएगा बेशुमार तुम्हारे लिए। और वो ये कि सोते वक्त 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया। ये तस्बीहात फातिमी इस वजह से कहते हैं कि असरात फातिमा का तोहफा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तोहफा अपनी बेटी को दिया और उनकी विसासत से ये तोहफा पूरी उम्मत तक पहुंचा। तो ये नमाजों के
بعد تو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، لیکن یہ سوتے وقت کی تسبیح عام طور پہ لوگ نہیں پڑھتے. تو میں ان سے کہا کرتا ہوں تسبیحات فاطمی 6 دفعہ پڑھنی سنت ہے دن میں، 5 دفعہ تو فرضوں کے بعد اور 6ٹھی دفعہ سوتے وقت بھی. نمازوں کے وقت بعد میں تو عام طور پہ اہتمام ہوتا ہے، لیکن وہ بھی 2 نمازوں کے بعد ہم پڑھتے ہیں. عام طور پہ دیکھا کہ فجر اور عصر کے بعد اہتمام ہے، لیکن ظہر مغرب عشاء کے بعد کوئی نہیں پڑھتا، اسی کہ نماز فوراً پڑھنی پڑتی تو بھول جاتے ہیں. آپ معمول بنائیں کہ فجر اور عصر کے بعد تو فوراً پڑھ لیں، ٹھیک ہے، وہ اس کے بعد تو کوئی نماز ہی نہیں ہے. باقی 3 نمازوں کے بعد نماز سے بقیہ نماز سے فارغ ہو کر، سنت اور نفلوں سے فارغ ہو کر تسبیحات فاطمی ضرور پڑھنی چاہیے. اور رات کو سوتے وقت بھی تسبیحات فاطمی پڑھیں، یہ تھکاوٹ کا بہترین علاج ہے. اور علامہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو بڑے چوٹی کے محدث ہیں، حدیث کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر، حضرت نے فرمایا کہ تھکاوٹ کا اس سے بہتر علاج کوئی ہے ہی نہیں. آپ جتنا علاج کروا لیں، دوائیں لے لیں، جو بھی کچھ وہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو تھکاوٹ کا نسخہ بتایا کہ سوتے وقت 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 اللہ اکبر پڑھ لیا کریں. اور فرمایا کہ اس سے بڑا علاج کوئی ہے ہی نہیں تھکاوٹ. اور حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ الحمدللہ میرا مستقل معمول ہے، جب سے یہ حدیث پڑھی تقریباً اس وقت سے معمول ہے. اور یہ اپنا ذاتی مشاہدہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بھی تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے، جب بھی تھکاوٹ ہوتی ہے تو زیادہ اہتمام کرتا ہوں اور بار بار پڑھتا ہوں، اور مکمل الحمدللہ ایک دفعہ پڑھنے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے سارے. یہ میں آپ کو اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے نسخے کو اور یقین سے پڑھ لے تو یقیناً تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. یہ ایک مثال ہے. اور باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائے ہیں ان کے فضائل تو کہنے ہی کیا ہے. ہر ذکر پر اتنی بڑی فضیلت آپ سوچ نہیں سکتے. لوگ دنیا کے لحاظ سے کہتے ہیں نا جی بورڈوں پہ لکھا ہوتا ہے جی دنوں میں کروڑ پتی بنی ہے، اپنے کام لوگ اپنے کاروبار کی پبلسٹی کرتے ہیں، تشہیر کرتے ہیں، تو صاحب علیہ کہتے ہیں دنوں میں کروڑ پتی. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خزانے بتائے کہ آپ منٹوں میں کروڑ پتی بن سکتے ہیں، منٹوں میں کروڑ پتی آپ بن سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا نسخہ بتایا کہ 3 منٹ کے اندر آپ 1000 نیکی کما سکتے ہیں. 3 منٹ میں 1000 نیکی، اور ایک نیکی کروڑوں سے زیادہ قیمتی ہے کہ نا. ایک نیکی کی قیمت قیامت والے دن کروڑوں اربوں خربوں سے زیادہ ہوگی. آپ 3 منٹ کے اندر 1000 نیکی کما سکتے ہیں. پتہ ہے کون سی نیکی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے گا، ہاں اس کے بدلے میں فیکتب لہ 1000 حسنہ، فرمایا اس کے بدلے میں 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ایک روایت نے فرمایا یحط عنہ 1000 خطیہ، 1000 گناہ گرا دیے جاتے ہیں، ختم کیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں. آپ اندازہ کریں اب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھے تو 3 منٹ سے پہلے مکمل ہوگا، تقریباً 2 منٹ میں پورا ہو جائے. ہاں ایسا بھی پڑھے تو 3 منٹ میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کی ایک تصویر پڑھتے ہیں. اور صحیح حدیث ہے بالکل بخاری شریف کی، 1000 نیکی ملے گی آپ. اب یہ کتنا بڑا آسان نسخہ ہے. فرمایا جو 10 مرتبہ صبح شام پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، ہاں اس کو اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی نیکی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے گویا اس نے 4 غلام آزاد کیے. اب اس دور میں تو غلام نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات. پہلے زمانے میں غلام آزاد ہوتے اور اس پر بڑے فضائل سنائے گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے جو غلام تھے وہ سب سے زیادہ قیمتی تھے. میں اس کو یوں سمجھانے کے لیے بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں اگر ایک غلام کی قیمت 2.5 لاکھ روپے بھی لگائیں کم از کم، کہ غلام تو زیادہ قیمتی ہوگا لیکن کم از کم 2.5 لاکھ روپے لگائیں تو اس کا مطلب ہے کہ 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے سے آپ 10 لاکھ نیکیاں آپ کو مل رہی ہے. 10 لاکھ نیکی مل رہی ہے آپ کو صرف 10 مرتبہ. اب 10 مرتبہ پڑھنے پر کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 سے 4 منٹ بھی نہیں لگیں گے، ہاں 2 منٹ لگیں گے، 3 منٹ لگیں گے زیادہ سے زیادہ. 10 لاکھ نیکیاں آپ کو مل رہی ہیں صرف اس ایک کلمے پڑھنے پر. صبح شام آپ اہتمام کریں اس کا. کتنا آسان سودا ہے، لیکن ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے آخری حدیث نقل فرمائی صحیح بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. فرمایا 2 کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان زبان پر بالکل ہلکے، ثقیلتان فی المیزان لیکن ترازو میں بڑے بھاری ہیں. کل قیامت والے دن جو ترازو لگے گا اس میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. وہ کون سے 2 کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنے بڑے عجیب کلمات ہیں. آپ کو پتہ ہے ان کی کیا فضیلت ہے؟ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں پوچھا، فرمایا تم میں سے دن میں 1000 نیکی کون کما سکتا ہے؟ دن میں 1000 نیکی تم میں سے کون کما سکتا ہے؟ صحابہ خاموش ہو گئے. فرمایا کیا تم دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کا کلمہ نہیں کہہ سکتے؟ صحابہ نے کہا جی بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں. فرمایا جو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھے گا، صرف سبحان اللہ و بحمدہ، اگر سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ سبحان اللہ العظیم پڑھیں گے تو پھر تو نیکی اور زیادہ ہے. لیکن فرمایا کہ اگر 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھو گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو 1000 نیکی لکھی جائے گی 100 مرتبہ پڑھنے پر. ہاں جی 100 مرتبہ پڑھنے پر. اور
ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ نیکیاں اس شخص کی ہوں گی جس نے دنیا میں سب سے زیادہ یہ کلمہ پڑھا ہوگا. سبحان اللہ, صحیح حدیث بتا رہا ہوں. دنیا میں سب سے زیادہ نیکیاں قیامت والے دن اس شخص کی ہوں گی جس نے سب سے زیادہ یہ کلمہ پڑھا ہوگا. ہاں فرمایا کہ ایک آدمی اس سے آگے نکل جائے گا, اور وہ کون؟ دیکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انداز تربیت دیکھیں, صحابہ کو کیسے اعمال پہ ابھارا. فرمایا کہ ہاں ایک شخص اس سے آگے نکل جائے گا. وہ کون؟ وہ ہے جس نے اس سے بھی زیادہ پڑھا ہوگا. جس نے اس سے بھی زیادہ پڑھا ہوگا وہ اس سے آگے نکلے گا, وگرنہ اس سے آگے اور کوئی نہیں نکل سکتا. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انداز تربیت ہے. ہاں کیسے صحابہ کے دل میں جنت کی محبت بٹھائی ہے. تو ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب کلمات ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ احب الی مما طلعت علیہ الشمس. فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے دنیا میں روز میں جن جن پر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں, سورج کی شعائیں تو پوری دنیا میں پڑتی ہیں نا, تو معلوم ہوا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کو یہ کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. کیا تکلیف ہوتی ہے, سوچنے کی بات ہے. ہم سارا دن بیٹھے, آپ کاروبار کریں, خالص بیٹھ کے دنیا کا کاروبار کریں, لیکن زبان تو مصروف نہیں ہے نا. ہمارے ہاتھ مصروف ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ کارول تے دل یار وال. ہاتھ کارول تے دل یار وال. آپ اپنے ہاتھوں سے کام کریں لیکن زبان تو مصروف نا, زبان تو اللہ کے ساتھ مشغول رکھیں زبان کو. اب یہ مختصر سے کلمات ہیں لیکن کتنی بڑی نیکی ہے, مختصر سی نیکی ہیں. فرمایا جو صبح شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے یقین کے ساتھ پڑھے گا, اس کو دنیا کی کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ زہر کی بوتل پی گئے اس کلمے کو پڑھ کر. یہ تلہین تو نہیں ہے, وہ تو صحابہ کا ایمان تھا اور ان کا یقین تھا. 3 مرتبہ حضرت نے یہ دعا پڑھی اور پوری بوتل پی گئے. کیا عجب انسان, یہ صحابہ کا ایمان تھا, یہ صحابہ کا یقین تھا. وہ تو بہتے دریا کے اندر اپنے گھوڑے ڈال دیتے تھے. اب ہمارا وہ یقین تو ہے نہیں, لیکن کم از کم اتنا اپنے جتنا ہمارا ایمان ہے اتنا یقین تو اپنے اندر پیدا کریں نا. صبح شام کی یہ دعائیں کو خاص اہتمام فرمائیں. اور یہ تو آپ نے پڑھ لیا. اس طریقے سے اگر ہر دعا پہ میں چونکہ تو 2 گھنٹے بات ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک دعا ایسی ہے. ہمارے بزرگ فرمانے لگے کہ میں ہر صبح ناشتے سے پہلے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہوں. 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگواتا ہوں کہ تم میرے لیے بیٹھ کے مغفرت کی دعا کرو, پھر میں ناشتہ کرتا ہوں. جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے. فرمایا کہ جو صبح شام اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھے گا اور 1 مرتبہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات واللہ لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والی جو آیات ہے یہ پڑھے گا. فرمایا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک مغفرت کی دعا میں لگیں. اور میں صبح پہلے 70,000 فرشتوں کو ڈیوٹی لگواتا ہوں اپنے مغفرت کے لیے, پھر ناشتہ کرتا ہوں. اب یہ دیکھیں بات تو یقین کی ہے نا, اور بالکل سچی جو ہے, بالکل اس میں فضیلت میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. اور یہ بھی حدیث ہے. فرمایا جو سید الاستغفار کو صبح پڑھے گا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی, یہ جو دعا ہے یہ سید الاستغفار. فرمایا جو صبح پڑھے گا یقین کے ساتھ, اور موقن بہا کے الفاظ ہے. فرمایا کہ شام تک پڑھے گا, شام تک فرشتے اگر شام آنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا فمات دخل الجنہ, سیدھا جنت میں جائے گا. شام کو سورہ غروب ہونے کے بعد یہ کلمات ایک دفعہ پڑھ لیے تو صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہوگا تو سیدھا جنت میں جائے گا. اب کیا مشکل ہے اندازہ کرنا. یہ اتنے سارے فضائل ہیں, یہ صرف ہماری بس ایک تھوڑی سی حقیقت ہے کہ اگر ہم اپنی غفلت دور کر لیں نا تو ہم سب بہت کچھ کما سکتے ہیں. میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں, میں نے کہا یہ دنیا کی زندگی یہ کمانے کے لیے ہے, سچی بات ہے. یہ اللہ نے ایک موقع دے دیا, یہ ایک زور لگنا چاہیے. لوگ ریس لگاتے دنیا میں, ہم کہتے ریس آخرت میں لگاؤ. قرآن مجید نے ایک دفعہ سارے فضائل جنت کا منظر بیان کر فرمایا لمثل ھذا فلیعمل العاملون. لمثل ھذا فلیعمل, فرمایا کام کرنے والوں کو ایسے کام کے لیے کام کرنا چاہیے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, دوڑ لگانے والے اس میں دوڑ لگائیں نا. ریس لگانے والے ادھر ریس لگائیں. یہ ہے آج ہم دنیا میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں. صحابہ کی دوڑ, صحابہ کی ریس ساری آخرت کے منظر تھی. آخرت میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں. ایک مختصر سا کلمہ ایک حدیث کی فضیلت سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح اور شام, ایک روایت میں 1 مرتبہ ہے, ایک روایت میں 3 مرتبہ, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اس کے پڑھنے پہ کتنا وقت لگا جی؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا تقریباً سب کو یاد ہے نا. یہ مختصر سی دعا ہے اور آپ کو پتہ ہے اس کی کیا فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ. یہ انسان دنیا کے اندر اللہ پہ راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہے صبح شام. اے اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی, میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی, تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ میں راضی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کان حقا
حقا علی اللہ ان یرضیہ، فرمایا کہ اللہ کے اوپر لازم ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کو خوش کرے گا، اللہ اس کو خوش فرمائیں گے. ہاں، اور ایک روایت میں ہے وجبت لہ الجنہ، اس کلمے کے پڑھنے پر اللہ جنت کو واجب فرما دے. میری نظر سے ایک حدیث گزری مستدرک حاکم کی، میں حیران ہو گیا، زندگی میں پہلی دفعہ پڑھی اور حیران ہو گیا، اور دل میں ایسی ٹھنڈ پڑی، میرے دل جی چاہا کہ میں اس کو ضرور بیان کروں گا آخر میں. ہاں، اس الفاظ یہ ایک حدیث میں اس صفت دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا آخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ، فرمایا کہ جو یہ دعا صبح شام پڑھے گا 3 مرتبہ، میں اپنے ہاتھوں سے اس کو پکڑ کر جنت میں داخل کروں گا. بہت سارے سبحان اللہ. اس دعا کے پڑھنے میں کتنی بڑی بشارت سنائی جا رہی ہے کہ یہ جو دعا صبح شام پڑھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے ہاتھوں سے اس کو پکڑ کے اس کے ہاتھوں کو پکڑوں گا اور اس کو جنت میں داخل کروں گا. اس سے بڑا خوش قسمت انسان کون ہوگا کہ دونوں جہانوں کے سرداروں کے ہاتھ میں جس کے ہاتھ آ جائیں. نبی کریم سرور دو عالم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہمارے ہاتھ آ جائیں، اس سے بڑی کوئی سعادت ہو سکتی کسی کی؟ ہاں، اور اللہ کے نبی کی حدیث بالکل سچی، فرمایا جو صبح شام یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے گا، میں اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے جنت میں اس کو داخل کروں. اب وقت ختم ہو گیا، بس ساری بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ابھی اس موضوع پر 10واں حصہ بھی بیان نہیں ہو سکا. ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے کرو، کثرت سے کرو، اور یہ جتنی احادیث ہیں کثرت ذکر کی، اس کا ایک آسان طریقہ یہی ہے جو میں نے بتا دیا کہ آپ موقع موقع کی دعائیں یاد کریں. صبح و شام کی دعائیں تو کسی حال میں بھی نہ چھوڑیں. صبح شام کی جو دعائیں کچھ میں نے پڑھی ہیں، عافیت کی دعا ہے، سب سے جامع ترین دعا ہے، اس کا زندگی بھر ناغہ نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری دن بھی اس دعا کا ناغہ نہیں فرمایا، دعا عافیت کا. ہمارے پاس پرچہ ہے صبح شام کا، انشاءاللہ جو ساتھی لینا چاہیں نماز کے بعد ان کو مل جائے گا. بچوں کو تو یاد ہے سب کو، صبح شام کی دعائیں 10 دعائیں ہم نے اس میں جمع کی اور بالکل صحیح ہے. ہاں، حدیث کی روشنی میں ساری 10 دعائیں، اور ہم نے ان کا ترجمہ بھی لکھ دیا ہے. تو یہ دعائیں ضرور پڑھیں، صبح شام کی دعائیں پڑھیں. اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ موقع موقع کی جو بھی دعائیں ہیں وہ آپ کو پڑھنی چاہیے. ہاں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھو صبح انسان بیدار ہوتا ہے تو فرمایا بیدار ہونے پر آنکھوں کو ملتے وقت پڑھے آپ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا الیہ النشور. ہاں، بیدار ہونے پر عموماً آدمی بیت الخلاء ادھر جاتا ہے، اس کی دعا سکھائی، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا سکھائی. ہاں، وضو کریں گے، وضو کے شروع کی دعا، وضو کے درمیان کی دعا، وضو کے اختتام پر دعا. مسجد میں پھر آدمی مسجد کی طرف آتے ہوئے دعا سکھائی، مسجد میں داخل ہونے کی دعا سکھائی، مسجد میں داخل ہونے کے بعد کی دعا سکھائی، مسجد سے نکلنے کی دعا سکھائی. ہاں جی، گھر میں داخل ہو رہے تو دعا سکھائی، گھر سے نکلنے کی دعا سکھائی. اور عجیب ارشاد فرمایا، جابر عبداللہ کی روایت ہے، نبی نے فرمایا اذا دخل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند الطعام قال الشیطان لا مبیت لکم ولا العشاء. فرمایا کہ جو آدمی بس گھر میں داخل ہونے کے بعد دعا پڑھتا ہے اور پھر گھر میں داخل ہونے کے بعد کھانے کے شروع سے ہونے سے پہلے دعا پڑھتا ہے تو شیطان اپنے ماتحتوں کے سامنے اعلان کرتا ہے لا مبیت لکم ولا العشاء، آج نہ تمہیں یہاں رات کا ٹھکانہ ملے گا، نہ تمہارے لیے شام کا کھانا، یہاں سے نکل جاؤ. اس بندے نے ہمارا داخلہ اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا. آج ہم دعا نہیں پڑھتے تو شیطان کو تو خود اپنے گھر میں لے آتے ہیں نا. ہاں، پھر کہتے ہیں جی اولاد نہ فرمان ہے، بیوی لڑتی ہے، بیوی نہ فرمان ہے، گھر والے پریشان ہیں. ہاں، یہ ساری دعائیں نہ پڑھنے کا نقصان ہوتا ہے. جو دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ ساری برکات ملیں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موقع نہیں چھوڑا، زندگی کے ہر موڑ پر، قدم قدم پر ہمیں اللہ کے محبوب نے دعا سکھائی ہے. ہم ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت کی ساری فلاح ہمیں ملے گی، دنیا اور آخرت کی ہر خیر ملے گی، ہر برکت نصیب ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل فرمائیں اور ان دعاؤں کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا